أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا، اور لڑو، مقابلہ کرو، لڑو، وقاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں قتال کرو. وقاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ کے راستے میں قتال کرو. الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں. وقاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، یعنی ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. ہر ایک کو تنگ نہ کرتے رہو، لیکن جو تم سے لڑائی کرے، جو تم کے اوپر لڑائی مسلط کر دے، جو ایگریشن کرے، اس کا جواب تم اسی طریقے سے دے سکتے ہو. ولا تعتدوا، لیکن زیادتی نہ کرو، یعنی جتنا کوئی اگر کوئی فتنہ کرا کما ہو جائے تو پھر ان کے اوپر زیادتی مت کرو. جو لڑائی کر کے آپ سے فتنہ پھیلا رہا ہے اس کے ساتھ لڑنے کی اجازت ہے، لیکن اتنا کہ خود سے پھر زیادتی نہیں کرنی. ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو. ان، بے شک، اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے مسلمانوں کو کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی جنگ کرے، کوئی لڑائی کرے تو تم اس کا اسی حد تک جواب دے سکتے ہو تاکہ فتنہ کلا کما ہو جائے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور تم جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں تم سے، اور تم زیادتی نہ کرو اور نہ تم زیادتی کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا زیادتی کرنے والوں کو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 پڑھی گئی ہے. اس کا لفظی ترجمہ. اب اس کا مفہوم ہم پڑھتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مولانا عبد الرحمن کیلانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں کو مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہی ہدایت کی جاتی رہی ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان کمزور تھے اور دعوت پھیل رہی تھی. اگر اس وقت مسلمان جواب دینے بیٹھ جاتے تو یہ دعوت کبھی نہ آگے بڑھتی. اس لیے مسلمانوں کو اس وقت صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور خاموشی کے ساتھ دعوت کو پھیلائے جانے کی بھی ساتھ ہی تلقین تھی. اس لیے مخالف و لڑائی کا جو زیادتی کرے اس کے ظلم سے صبر کرنا ہے، لیکن اپنی دعوت کو نہیں چھوڑنا. مدینہ آ کر جب مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو گئی تو مسلمانوں کو جواب دینے کی اجازت مل گئی، لڑائی کی اجازت مل جائے گی. اور فرمایا گیا جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ہے اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے. مگر ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی گئی کہ صرف انہی سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں. یہ لڑائی کا پہلا حکم تھا. سید ابو العالیٰ مودودی لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جب تک مسلمان کمزور اور منتشر تھے صرف تبلیغ کا حکم تھا اور مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہدایت کی جاتی تھی. اب مدینے میں جب یہ ایک شہری ریاست بن گئی، ایک جگہ پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، کیونکہ یہ جواب دینا، لڑائی کرنا حکومت کا کام ہے کہ جو آپ کی سلطنت پہ حملہ کرے آپ نے اس فتنے کو کلام کما کرنا اور مسلمانوں کی سلطنت کو بچانا مسلمانوں کی حکومت کا کام ہے. تو یہ سب جیسے شہری ریاست بن گئی، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دعوت اور اصلاح کی راہ میں مسلح مزاحمت کرتے ہیں ان کو تلوار کا جواب تلوار سے دو. یاد ہے، تلوار کا جواب تلوار سے دو. یہ نہیں کہ خود ہی مطلب یہ ہے کہ زیادتی کرنے لگ جاؤ.
اور اس کے بعد اس اجازت کے بعد ہی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور پھر کافروں کی زیادتیوں کا جواب مسلمانوں نے دینا شروع کر دیا۔ اور فرمایا جا رہا ہے مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو، یعنی لڑائی دو، ضرور جواب، لڑائی کا جواب ضرور دو، فتنہ کا کلا کما ضرور کرو، مگر زیادتی نہ کرو۔ زیادتی کرنے سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری جنگ اپنی مادی اغراض کے لیے نہ ہو، اپنا ذاتی بدلہ لینا مقصود نہ ہو، اپنی ذاتی پرخاش نہ ہو، صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ مقصد لڑائی کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کا رستہ روکتے ہیں ان کے حق، ان کی راہ میں مزاحمت کرو اور اس فتنے کا کلا کما کرو تاکہ اسلام کی دعوت پھیلے۔ پھر ان لوگوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ جو آپ کے سامنے حق کی راہ میں مزاحمت نہیں کرتے۔ اور پھر لڑائی میں جاہلیت کے طریقے استعمال نہ کرو۔ لڑائی میں مطلب یہ ہے کہ جب جاہلیت میں کوئی کسی پہ غلبہ حاصل کر لیتا تھا تو اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں پر، زخمیوں پر دست اندازی کرتے تھے، مقتولوں کا مسئلہ کرنا یعنی لاشوں کو بگاڑنا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ جو ہے وہ اس نے ہندا نے کیا اور چبایا اور ان کا کلیجہ نکالا، اور اس طرح کر کے زیادتی کی، لاشوں کو خراب کیا۔ کھیتوں اور مویشیوں کو برباد نہ کرو، جس علاقے میں جاؤ اس کے کھیتوں اور مویشیوں کا بیڑا غرق نہ کرو، جیسے کہ آج کل کی جاہل قومیں جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے جب لڑائی کرتی ہیں تو مسلمانوں پر اسی طرح زیادتی کرتی ہیں، زیادتیاں کرتی ہیں۔ یہ آج کی جاہل قوموں کا کام ہے جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے دوسرے تمام وحشیانہ اور ظالمانہ افعال جو ہیں وہ حد سے گزرنے کی تعریف میں آتے ہیں، اور آج کی جاہل قومیں جو اپنے آپ کو ترقی پسند، نام نہاد، سوفسٹیکیٹڈ اور تہذیب یافتہ کہتے ہیں، وہ جب جنگ کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب میں کہ جب ان وہ غلبہ کر لیا انہوں نے تو مسلمانوں پر کس طرح زیادتیاں کی۔ اور اس حدیث، ایک حدیث میں بھی اس چیز کی ممانعت وارد ہے کہ کسی پر زیادتی نہ کرو۔ آیت کا منشا ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جواب دو، ضرور دو، قوت جمع کرو، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، لیکن قوت کا استعمال وہیں کیا جائے جہاں وہ ناگزیر ہو، اور اسی حد تک کیا جائے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو دین کو سمجھنے اور اس پر بہتر طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان یہ جان لیں کہ زیادتی کرنے والوں کی زیادتی کو روکنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ جو تم سے زیادتی کرے اس کو زیادتی کرنے سے بزور روکو، قوت سے روکو، طاقت سے روکو، لیکن زیادتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے جب غلبہ حاصل کر لو تو پھر اس کو کمزور سمجھ کے کمزور کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو، بلکہ صرف اس حد تک کہ وہ فتنہ کلا کما ہو جائے۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عقل عطا فرمائے تاکہ وہ دین کو ہماری پرائرٹیز میں آئے، تاکہ ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ ما علینا الا البلاغ۔